آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ بزم پاک میں حاضر باز عالی جناب سید صابر علی باپو صاحب، حاجی صاحبان، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہماری مسجد کے امام حضرت مولانا سید عابد علی بابا صاحب، جن کے خالو جان سید ذہن صاحب بڑودہ جو انتقال فرما چکے ہیں، تو خالو جان کی تعزیت میں وہ پہنچے ہیں اور آج ان کی جنازے کی نماز انہوں نے پڑھائی اور فون آیا کہ آپ ذرا تفسیر کی پروگرام کو سنبھال لیں۔ ابھی مغرب بعد ہی فون آیا۔ اللہ ان کے خالو جان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ سامعین کرام، بڑی اچھی محنت اور بڑی اچھی کوشش عابد بابا کی ہو رہی ہے اور سورہ بقرہ کی آپ کو تفسیر سنا رہے ہیں۔ میں نے ایک آیت پاک پڑھی، الحمد للہ رب العالمین، جس کا سیدھا سا ترجمہ ہوتا ہے کہ تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالن ہار ہے۔ دیکھیے، عالمین کسے کہتے ہیں؟ ایک عالم، دو عالم، تین عالم، جتنے عالم ہیں ان تمام کو عربی بھاشا میں عالمین کہتے ہیں، یعنی بہو وچن ہے، عالم کا بہو وچن ہے۔ رب العالمین، اب رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، عالمین کا پالن ہار ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کس کا رب ہے؟ سب کا، زمین کا، آسمان کا، چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، دریا کا، شجر کا، حجر کا، بحر و بر کا، خشک و تر کا، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، جین، فرشتے، سب کا خدا۔ ایک نقطہ یہاں یہ ہے کہ سب کا پالنے والا خدا، ہم جو کھا رہے ہیں وہ خدا ہی دے رہا ہے، اس کے رزق سے ہم کھا رہے ہیں۔ مگر ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 18,000 مخلوق کا خدا پالن ہار ہے، یعنی خدا 18,000 مخلوقات کو نہیں بھولا ہے نا۔ اس کو میں اپنی بھاشا میں یوں ترجمہ کر دوں کہ کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من۔ رب العالمین کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من، مگر افسوس کی بات ہے کہ خدا نے تمام کائنات کو یاد رکھا، یہ کائنات ہی خدا کو بھول گئی۔ ایک خدا کو ہم یاد نہیں رکھ سکے نا، ایک خدا کو ہم بھول گئے۔ خیر، تفسیر کے تعلق سے آپ نے کچھ دن پہلے مجھ سے سورہ بقرہ کے تعلق سے کچھ فضائل سنے تھے، مگر اچانک فون آ گیا تو جی چاہتا ہے کہ سورہ بقرہ سے بھی آسان آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہے، یہ پڑھنا ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت ساری
کتابیں اتاری جس کو صحیفے کہتے ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، اور دوسرے صحیفے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ مگر علماء کرام نے یوں بیان فرمایا کہ صحیفے جتنے تھے اس کو ایک کتاب میں لے لیا، زبور میں، زبور کو توریت میں لے لیا، اور توریت کو انجیل میں لے لیا۔ یعنی کہ انجیل ایسی کتاب ہے جس میں توریت بھی ملے گی اور زبور بھی ملے گی اور صحیفے بھی ملیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل، اس میں جو کچھ بھی بیان تھا وہ تمام کا تمام بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سورہ فاتحہ میں رکھ دیا۔ علماء اور مفسر فرماتے ہیں جو بندہ سچے دل سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدو کی سورت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاروں کتاب اور تمام صحیفے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ الحمدو کی بہت فضیلت ہے، جیسے بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کو ایک طریقے سے ایسے پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میم جو آیا نا، مل حمد للہ رب العالمین، مل حمد للہ رب العالمین۔ بعض مفسر فرماتے ہیں اگر یہ اس طرح تم 41 مرتبہ پڑھ کر کسی کو پلا دو گے تو وہ تمہارا فرما بردار ہو جائے گا۔ اسی طرح مل حمد للہ رب العالمین پڑھ کر بادام پر دم کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیں گے، اللہ اس کو ذہنیت عطا فرمائے گا۔ 7 مرتبہ الحمدو کسی کی پیشانی پر رکھ کر 7 مرتبہ الحمدو پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار ہوگا اور اس میں جو بھی بلا مصیبت ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ آئیے سامعین کرام، رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اچھا ایک وظیفہ اور بھی دکھا دوں آپ کو، سورہ فاتحہ سے بھی آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے اس دور کے اندر ہماری آرتھک حالات یعنی پیسے والا معاملہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا بہت ڈیولپ ہو چکی ہے۔ آرتھک حالات، جیب بھی ٹائٹ ہونا چاہیے مسلمان کا اور جسم بھی ٹائٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کو نماز پڑھنی ہے، ہم کو روزے رکھنے ہیں، ہم کو حج کرنا ہے، اس میں فٹنس کی بہت ضرورت ہے۔ تو جیب سے بھی ٹائٹ ہو اور حالات سے بھی ٹائٹ ہو۔ ایک وظیفہ دے رہا ہوں، جب تک آپ کو یاد رہے آپ پڑھتے رہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو، جیسے آپ گھر کے دروازے میں آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے سلام کرو۔ ہمارے اندر سلام کا رواج بہت کم ہے، لوگوں کو شرم آتی ہے، کیم چھو باپو، کیوں چھے، برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھڑی گھڑی سلام کرو، جتنی بار ملو سلام کرو۔ سلام ایک ملاقات بھی ہے اور سلام ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر دعا ہے۔ اور لفظ سلام ہے نا، لفظ سلام اس میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، بھوتکال، بھوشیہ کال اور ورتمان کال سب پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ السلام علیکم ابھی ہی سلام، ابھی بھی تم پر سلامتی، عصر میں سلام کی تو عصر کی بھی سلامتی، مغرب کی بھی، عشاء کی، پوری رات کی، پورے ہفتے کی، پورے مہینے کی، پورے سال کی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو سلام کیا جاتا ہے اس بندے پر قیامت تک کے لیے سلامتی۔ تو سلام کا رواج ہمارے اندر بہت کم ہے، کیم چھو، کیوں چھے، برابر ہے، مگر تھوڑا فائدہ ہو ایسی بات کی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم دروازے میں اندر داخل ہو تو اپنا سیدھا پیر رکھو اور کہو السلام علیکم۔ جیسے ہی سلام ختم ہو اسی وقت پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پہلے سلام کریں، سلام کے بعد فوراً درود پڑھیں، جو بھی آپ کو درود آتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور جیسے درود ختم ہو اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل ہو اللہ کی سورت پڑھیں۔
یعنی 3 کام کرنے ہیں. ایک تو سلام کرنا ہے, سلام کے بعد نبی پر سلام بھیجنا ہے, اسی کے بعد فوراً قل ہو اللہ پڑھنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اسی طرح اپنے گھر میں داخل ہوتا رہتا ہے, دن بدن اس بندے کو عزت, شہرت, نور, کامیابی اور کامرانی ملتی رہتی ہے. ایک رواج بنا لے. اچھا, بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں آپ کو بہت ڈر لگتی ہو بھوت کی, سانپ کی وغیرہ وغیرہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دروازہ بند کرو. اب تم کو تالے کی ضرورت نہیں ہے, بسم اللہ ہی تمہارے گھر کی اور دروازے کی حفاظت فرمائے. آئیے 1-2 باتیں جو آپ کے کانوں تک پہنچانی ہے پہنچا کر بات کو ختم کریں. سامعین کرام, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کا ہی پوچھے گا. وہ ایک انگلش کا ایک منقولہ ہے, انگلش کا ایک ڈائلاگ ہے, فرسٹ امپریشن آف لاسٹ امپریشن. جس کی پہلی امپریشن پڑ جاتی ہے وہ حیات زندگانی تک امپریشن رہتی ہے. ایک انگریزی کال ہے. کل قیامت کے دن پروردگار عالم روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا, خیرات کا بعد میں پوچھے گا, پہلے پوچھے گا کتنی نماز لایا ہے. اب سامعین کرام پہلے ہی سوال میں آپ فیل ہو گئے تو باقی سوال مشکل, اس کا جواب بھی مشکل. ایک بزرگ کا قول ہے, یہ آخری بات ہے آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں. اور سب سے بہتر دوست وہ نہیں ہے جو آپ کو بریانی کھلائے, آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھائے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لے جائے. یہ سب سے بہتر دوست نہیں ہے. سب سے بہتر دوست وہ ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو مسجد کی طرف لائے. اس لیے سماج میں لے گیا تو سماج کے قریب ہوگا, ہوٹل پر لے گیا تو کھانے کے قریب ہوگا, دکان پر لے گیا تو کسی چیز کی خرید و فروخت ہوگی. علماء کرام فرماتے ہیں مسجد کو چھوڑ کر تم جہاں بھی کسی کو لے جاؤ گے وہ اسی کے ہوں گے. اور جب ایک بندہ بندے کو مسجد میں لاتا ہے تو وہ خدا کا ہو جاتا ہے. تو سب سے بہتر دوست کون ہوا جو خدا کے قریب کرے. کہتے ہیں ایک بزرگ ندی کے کنارے بیٹھے تھے, آخری بات ہے, تو بہت سے لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی تھی, کشتی کے ذریعے لوگ آتے تھے جاتے تھے. ایک بزرگ اس کے کنارے پر ہی بیٹھے رہے. لوگ پوچھتے حضرت کہاں جانا ہے؟ بولے اس نزدیک کے اس کنارے جانا ہے, اس گاؤں میں جانا ہے. تو چلو پھر. نہیں 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 ابھی نہیں آنا ہے, یہ بہتا ہوا پانی ختم ہو جائے تو میں آؤں. ندی کا پانی ختم ہوئے بھائی, اس کا جو پانی کا بہاؤ ہے, پانی کا جو سیلاب ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا. جو بھی پوچھتا تھا مجھے ادھر جانا ہے مگر پانی بند ہو جائے تو میں آؤں, ادھر آنا ہے پانی بند ہو جائے تو میں آؤں. کوئی کہتے ہیں بابا کیا یہ بیوقوفی جیسی بات کرتے ہو, ندی کا پانی کبھی بند ہوگا؟ یہ چوماسے سے لے کے آتے چوماسے تک پڑتا ہی آتا ہی رہے گا. تو بزرگ نے پیارا جواب دیا کہ میں یہی تو دنیا کو کہہ رہا ہوں, جیسے ندی کا پانی کبھی بند نہیں ہوگا اسی طرح ہمارے سماج اور سنسار کے کاریہ کرم کبھی بند نہیں ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کرنے کے بعد پڑھ لوں گا, یہ کرنے کے بعد عبادت شروع کر دوں گا, یہ کام کرنے کے بعد میں اپنی عبادت میں لگ جاؤں گا. پتہ چلا جیسے ندی کا پانی نہیں سوکھتا اسی طرح سماج اور سنسار کے کام نہیں چھٹتے ہیں. تو سامعین کرام تم اس ارادے سے بیٹھو گے کہ یہ کام کرنے کے بعد میں اللہ کی عبادت کروں گا تو آپ بے وقوفی کر رہے ہیں, آپ کی غلطی ہے. ندی کا پانی نہیں سوکھتا اور سماج کے کام نہیں چھٹتے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائے, اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کو جمع کر دی گئی. جتنی عبادتیں ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تلاوت, طواف وغیرہ وغیرہ جتنا بھی ہے, اعتکاف, ان تمام عبادتوں کو اللہ نے جمع کر دیا. تو تمام عبادت جب جمع ہو گئی اس کو نماز کہتے ہیں. نماز میں کیا نہیں ہے؟ اعتکاف بھی ہے. خاموش رہے اعتکاف, ایک جگہ بیٹھے رہے اعتکاف, اسی میں طواف ہے, اسی میں حج ہے, اسی میں خیرات ہے, سب کچھ اسی میں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمام عبادتوں کا نچوڑ نکالا تو ایک نماز بنی. تو تمام عبادتوں کا نچوڑ نماز ہے اور نماز کا نچوڑ سجدہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے اللہ اپنے تمام پردوں کو ہٹا لیتا ہے, یعنی بندے میں اور پروردگار میں ایک دیدار ہو جاتا ہے. سامعین کرام تو آپ
غفلت نہ کرے۔ آپ اگر نمازی ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائے، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، رشتہ داروں کو، اڑوسیوں کو، پڑوسیوں کو، سب کو مسجد کی طرف مائل کرے، سب کو اللہ کے بندے بنائے، سچے بندے بنائے۔ اس لیے اس پرفتن دور کے اندر صرف بندوں کی ضرورت نہیں ہے، اس پرفتن دور کے اندر اللہ کے سچے بندوں کی ضرورت ہے، اچھے بندوں کی ضرورت ہے، نیک بندوں کی ضرورت ہے، ایسے بندوں کی ضرورت ہے کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر ہاتھ کو اٹھا دے، اللہ کا عرش اعظم ہل جائے۔ اس دور میں ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، میں نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی جو فضیلتیں بتائی ہے، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق آپ اسی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی اور فاتحہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔